پچھلے چند دنوں سے دعوت اسلامی مختلف سیاسی شخصیات سے ملاقات کر رہی ہے۔ صدر پاکستان کے ساتھ، پھر وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ، پھر وزیر تعلیم کے ساتھ، پھر پارلیمانی ایک وزیر کے ساتھ، پھر اس کے بعد ایجوکیشن سیکٹری کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ حاجی عمران اتاری صاحب جو کہ دعوت اسلامی کی مجلس شورا کے اہم ترین رکن ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی تو بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ہمیں ان کی تصاویر وائرل ہوئیں، دیکھیں تو سرکار کے فرمان ظن المؤمنین خیرہ کے تحت اچھا گمان کیا ہم نے کہ کسی اچھے مقصد کے لیے گئے ہوں گے، لیکن سوالات اٹھ رہے تھے کہ آخر انہیں سیاسی شخصیات کے پاس کیوں گئے چل کر؟ کیا مقاصد ہیں ان کے؟ کہیں یہ سیاست میں تو نہیں جا رہے؟ ان کے حکومت کے ساتھ کوئی مفادات، اپنے مفادات کے لیے تو نہیں گئے؟ مختلف سوالات اٹھ رہے تھے۔ ان کا جواب دینے سے پہلے ذرا پیچھے دیکھیے، ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو ذرا دکھانا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 1 مہینہ پیچھے چلے جائیں تو وزیر اعظم پاکستان نے نصاب کے اندر تبدیلی کی بات کی۔ کافی عرصے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے نصاب میں چینجنگ لانی ہے۔ پھر انہوں نے ایک اسلامی چینل لانچ کرنے کی بات کی کہ جس کے اوپر ہم اپنی اسلامی تاریخ دنیا کو بتائیں۔ اسی طرح مدارس کے اندر، نصاب کے اندر تبدیلیاں، یونیورسٹیز، کالج کے اندر تبدیلیاں، ان سب چیزوں کا جب تذکرہ ہو رہا تھا تو اس پر بھی کافی سوالات اٹھ رہے تھے علماء کے ذہنوں کے اندر اور مذہبی طبقے کے اندر، مذہبی رجحان رکھنے والے افراد کے اندر، کہ بھی پتہ نہیں اب کون سی فکر لانچ کی جاتی ہے، کون سی سوچ لانچ کی جاتی ہے، کیسا نصاب لانچ کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹیز، کالجز کے اندر جو سیرت پڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کون سے اسکالر کی سیرتیں وہاں پڑھائی جاتی ہیں، کون سے اسکالر کو آگے پیش کیا جاتا ہے۔ اسکالر پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ سیرت کی جو کتاب لکھی ہوئی ہے اس کا رائٹر کون سا اسکالر ہے، کون سے فکر اور کون سی سوچ کے حامل لوگوں کی تحریر کی ہوئی سرکار کی سیرت آگے پیش کی جاتی ہے۔ آگے ینگ جنریشن، ہمارا جو مستقبل ہے، ہمارے نوجوان جو ہیں، انہیں کالجز، یونیورسٹیز کے اندر کون سی فکر دی جاتی ہے، کون سی سوچ دی جاتی ہے، کیسی سیرت ان کے آگے پیش کی جاتی ہے؟ کہیں انہیں ایسی سیرت تو نہیں پیش کی جا رہی، کہیں کوئی ایسی سیرت تو نہیں پڑھائی جائے گی کہ جس کے بعد وہ یہ کہیں سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ کہیں ایسی تو انہیں سیرت نہیں پڑھا دی جاتی کہ جس کے بعد وہ یہ کہیں سرکار کو تو کسی چیز کا اختیار نہیں دیا گیا؟ اس طرح کے سوالات ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ تو ایسے ماحول کے اندر دعوت اسلامی صدر پاکستان کے پاس، وزیر اعظم پاکستان کے پاس، پارلیمانی وزیر، ایجوکیشن سیکٹری کے پاس گئے، ان سے ملاقاتیں کی۔ اب ان ملاقاتوں کے اندر کیا ہوا؟ کیا سیاسی گفتگو ہوئی، مذہبی گفتگو ہوئی، کچھ اپنے مفادات کے لیے گئے تھے، کس مقصد کے لیے وہ گئے تھے؟ اب یہ وہ سوالات ہیں جن کے حل کے لیے، جن کے جواب کے لیے کافی افراد ایک کشک مکش میں تھے، اس کا جواب انہیں چاہیے تھا، اس کی تلاش میں تھے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ مدنی چینل پر الحاج حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے اس کا مکمل تفصیلی جواب دے دیا ہے کہ وہاں کیا گفتگو ہوئی۔ تو یہ گفتگو وہ سن کر، یہ جان کر انتہائی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی کہ دعوت اسلامی کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں گئی، کوئی چندے کے لیے، کوئی فنڈ کے لیے، یا کوئی فقط دعوت اسلامی کے کسی کام کے لیے نہیں۔ دعوت اسلامی اہل سنت کی فکر کو آگے پھیلانے کے لیے گئی۔ جب نصاب میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، اسلامی تاریخ کو آگے دنیا کو بتانے کی بات ہو رہی ہے، تو دعوت اسلامی نے آگے بڑھ کر انہیں آفر کر دی کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ پہلے سے کر رہے ہیں، ہمارے پاس مکمل سٹاف ہے، ہمارا نصاب بنا ہوا ہے، ہم نصاب آگے پڑھا رہے ہیں، ہم یہ پریکٹیکل کر چکے ہیں، ہمارے پاس تجربہ ہے، افراد ہیں، یہ لیجئے ہم سے آگے سے کام کریں، اس سے ہم سے کام لیں، آگے آپ کو مزید کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے لیں، آگے اسے لانچ کریں۔ کس قدر احسن اقدام اٹھایا ہے دعوت اسلامی نے۔ ہو سکتا تھا اب اس پر حکمران طبقے کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان، ایجوکیشن سیکٹری، وزیر تعلیم کی طرف سے جس قدر حوصلہ افزائی کی گئی اور جس قدر امیدیں دلائی گئیں،
اور جس قدر رسپانس دیا گیا جتنا اچھا، تو اس پر ہم وزیر اعظم پاکستان کو بھی سلام، اور بالخصوص دعوت اسلامی کو ہم اس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور جس قدر انہوں نے حکومت نے رسپانس دیا ہے، ہمیں امید ہے کہ دعوت اسلامی سے حکومت پاکستان اس معاملے میں ضرور کام لے گی ان سے۔ انہوں نے جو نصاب بنایا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے، اور وزیر اعظم پاکستان نے جو آگے ریمارکس دیے وہ بھی بہت اچھے ریمارکس ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے بارے میں جو لوگ بک بک کرتے ہیں، میں انہیں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ تم لوگ باتیں کرتے رہے، جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ دعوت اسلامی نے آگے بڑھ کر ہر معاملے میں کام کیا۔ جب تبلیغی جماعت آئی وہ پھیل رہی تھی، اسے روکنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ اسے کس نے روکا؟ اسے ناکچے نے چبوائے، کس نے چبوائے؟ دعوت اسلامی نے۔ میڈیا کے اوپر دیکھ لیں دعوت اسلامی کا کام، نیٹ کے اوپر دیکھ لیں دعوت اسلامی کا کام، کالجز یونیورسٹیز کے اندر دیکھ لیں۔ اور اب جب نصاب کی بات ہو رہی تھی، دعوت اسلامی نے آگے بڑھ کر اپنا نصاب پیش کر دیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ نصاب لانا چاہتے ہیں، سیرت کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو یہ لیجئے، یہ نکات ہیں، اس پر عمل کریں۔ یہ ہوتی ہے بات، اسے کہتے ہیں کام۔ نصاب میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لوگوں کو سیرت پڑھانا چاہتے ہیں، یہ لیجئے کتاب سیرت مصطفیٰ ہے، یہ پڑھائیں آگے، اور اس کی فوائد بھی بتائے، اس کتاب کے تفصیلی گفتگو، ہر چیز سمجھائی بتائی۔ خالی بیٹھ کر باہر بیٹھ کے نا حکومت پہ طنز نہیں کیا، بلکہ جا کے انہیں آفر کی کہ یہ لیجئے، یہ کام مکمل ہے، ہم ہوم ورک کر چکے ہیں، اب اسے چیک کیجئے اور آگے سے لانچ کیجئے۔ تم لوگ بک بک کرتے دعوت اسلامی کے خلاف۔ میں دونوں ہاتھوں سے امیر اہل سنت کو سلام کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت نے جو قدم اٹھایا ہے، حاجی عمران اتاری صاحب نے جو اقدامات کیے ہیں، اس کے فوائد ہمیں بعد میں پتہ چلیں گے جب یہ مکمل ہوگا نا۔ خدا نہ خواستہ اگر دعوت اسلامی یہ قدم نہ اٹھاتی تو نہ جانے کیا کچھ ہوتا، اور پھر شاید ہم سے وہ سنبھالا بھی نہ جاتا۔ دعوت اسلامی کے احسانات ہیں، دعوت اسلامی کے خلاف بک بک کرنے والوں ہوش کے ناخن لو، ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، تم لوگوں نے مسلک کے لیے کیا کیا، اسلام کے لیے کیا کیا ہے، سنت کے لیے کیا کیا ہے، اور دعوت اسلامی نے کیا کیا ہے۔ ہم دعوت اسلامی کو اس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کوئی سیاسی مقصد کے لیے نہیں گئے، کوئی ذاتی مفاد، ایک بات بھی ذاتی مفاد کی نہیں کی کہ دعوت اسلامی کے لیے یہ کر دیں، نہیں کہا آپ نوجوان نسل کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، انہیں آگے لانا چاہتے ہیں، تو انہیں نشے سے بچائیں، انہیں جوئے سے بچائیں، بے حیائی سے بچائیں۔ انہیں آپ سیرت پڑھانا چاہتے ہیں، یہ کتاب لیجئے، یہ پڑھائیں۔ آپ نصاب میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، آئیے ہمارے پاس مکمل نصاب ہے، آئیے فیضان مدینہ میں، آئیے تشریف لائیے، وزٹ کیجئے، سب کچھ تیار ہے۔ کام کر کے دکھایا ہے دعوت اسلامی نے، باتیں نہیں کی، کام کر کے دکھایا ہے۔ اور آگے جا کے آفر کر دی، گورنمنٹ کو آفر کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ گورنمنٹ کو انسان آفر کر دے کہ آپ یہ کرنا چاہیے، آئیے ہمارے پاس سب کچھ ہے، اسے کہتے ہیں کام۔ دعوت اسلامی انتہائی عظیم جماعت ہے ہماری، اس کی قدر کیجیے، قدر کیجیے، قدر کیجیے۔